الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ابھی آپ نے خطبے میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ سماعت فرمایا ہے. یہ سورہ احزاب ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں کس بات کا؟ اے میرے نبی کے گھر والوں، اہل بیت، اہل بیت گھر والے، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور فرما دے اور تمہیں پاک سے پاک تر فرما دے. اس آیت کریمہ کے متعلق ام المومنین نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. یہ حدیث پاک جو اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں
یہ مسلم شریف کی ہے۔ ام المومنین سے کیا مراد ہے یہ آپ سمجھتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے جسم پاک پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی چادر تھی، سیاہ چادر، وہی ہمارے ہاں کالی کملی مشہور ہے، وہ سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ تشریف لائے اور وہ چادر ایسی تھی جس پر کچاووں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی، کچاوا جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے، غیر جاندار کی تصویر شرعاً جائز ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبی حاضر ہوئے، فَأَدْخَلَهُ، حضور نے اس چادر میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حسن کہاں پہنچ گئے؟ آغوش نبوت میں پہنچ گئے، اور دنیا میں جتنے خزانے تقسیم ہوتے ہیں وہ میرا نبی ہی تقسیم فرماتا ہے۔ بخاری میں الفاظ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا میرا رب ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لا ورب العرش، یہ قسم ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ امام حسن کسی پروگرام کے تحت نہیں، اس کا تو پروگرام ہوتا ہے نا، اس کا اپنا پروگرام ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہوں، گلشن میں جب بہار آئی اور پھول مسکرایا، پہلا پھول جو مسکرایا اس کا نام کیا ہے؟ قربان جائیے، اس حسن پر قربان جائیے۔ اس کے بعد ثم جاء الحسین، پھر حضرت امام حسین آئے۔ بچپنا ہے، معصوم ہے، بچپنے کی وجہ سے معصوم ہے، مگر نبی کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ فرشتے معصوم ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، زمین پر معصوم ہے تو نبی معصوم ہے، اور کوئی نہیں۔ امام حسین آ گئے، فدخل معه، ان کو بھی حضور نے چادر میں بٹھا لیا۔ ثم جاءت، پھر آگئی خاتون جنت خیر النساء، وہ تشریف لائی، فرمایا ادھر آؤ، میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ چادر پھیلتی جا رہی ہے، فَأَدْخَلَهَا، ان کو بھی حضور نے چادر میں شامل فرما لیا۔ ثم جاء علی، پھر آ گیا خدا کا شیر، فَأَدْخَلَهُ، ان کو بھی چادر کے نیچے جمع کر لیا۔ ثم قال، اس کے بعد حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب سے خوب، پاک سے پاک تر رب کرنا چاہتا ہے۔ کتنے افراد ہوئے؟ یہ پنج تن پاک کا لفظ وہاں سے چلا ہے، ورنہ پنج بھی فارسی کا لفظ ہے، تن بھی فارسی کا ہے، پاک بھی فارسی کا ہے، عربی کے لفظ نہیں ہے۔ وہاں سے جو اصطلاح چلتی ہے وہ عربی میں ہوتی ہے، لیکن پانچ ہستیاں ہیں، اور پانچوں کیا ہیں؟
پاک کہہ دو بے شک، پانچوں کیا ہیں؟ پاک۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دن کا کوئی وقت تھا، ہم اس خیمے کے پاس آئے جو حضرت خاتون جنت کا خیمہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر کا معاملہ ہے، مقامی بات نہیں ہے، خیمے سفر میں لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو لفظ حدیث میں ہے نا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور فرمایا اتھے وہ چھوٹو ہے، یہ پیار کی بات ہے، جو چھوٹو ہے حضرت امام حسن مراد تھے، یہ کہیں آگے پیچھے کھیل رہے تھے، جب سرکار کی آواز سنی، آواز کیا تھی؟ شیریں آواز، میٹھی آواز، پیاری آواز، دل نشیں آواز، دوڑ کر آ گئے حضرت امام حسن، حضور نے اپنے سینے پاک سے لگا لیا، انہوں نے بھی ہاتھ پھیلا کر حضور کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، یعنی اس طرح معانقہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ بڑے سننے والے ہیں، اللہم، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ تو نے نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اللہم انی احبہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آج جو حسن سے پیار نہیں کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کبھی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، یہاں سے محبت چلی ہے۔ اللہم انی احبہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آگے سنو، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر، میں تو کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ اور تیسرا جو جملہ ہے وہ اس سے بھی کمال ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ جو حسن سے قیامت تک پیار کرے اس سے بھی تو پیار فرما۔ آپ کس دعا میں آنا ہے تو امام حسن سے پیار کرو، صرف سلام یا حسین نہ کہو، یہ میں کہتا رہوں گا اور آپ کو بھی مجبور کروں گا، ہر جگہ کہو سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ کانا ہونا تو عیب ہے نا، ایک آنکھ سے کام نہیں چلتا، دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے۔ حسن پہلے ہے، حسین بعد میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حسن کا نام نہیں لیا جاتا؟ حسین حسین کرتے ہو، حسین نے سارا فیض حسن سے پایا ہے۔ میں نے جوش خطابت میں یہ بات نہیں کی، میں سمجھاتا ہوں۔ حسین نے فیض پایا ہے کس سے؟ حسن سے۔ کیسے؟ کسی کاغذ پر لکھو حسن اور آگے لکھ دو حسین، اب زبر زیر پیش تو ہوتے نہیں، حسن لکھ دیا، حسین لکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ ماشاء لکھے پڑے ہیں، لکھ رہے ہو نا حسن، کوئی زبر زیر پیش نہیں۔ اچھا، حسن کے ہاں پر کیا ہے؟ زبر، اس پر زبر کی بجائے پیش لکھ دو، کیا بن گیا؟ حسن کی بجائے کیا بن گیا؟ کس کا؟ حسن کس کا ہے؟ اور حسین کی ہاں پر پیش ہے، وہ پیش کی بجائے زبر لکھ دو تو کیا بن گیا؟ حسین۔ حسین کون ہوتا ہے؟ جس میں حسن ہوتا ہے، تو حسین وہ ہے جس میں حسن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سر مبارک سے لے کر سینہ پاک تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، یہ سرکار کا سراپا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کی آنکھوں کو جب پیاس محسوس ہوتی، تڑپ پیدا ہوتی کہ دیدار کریں، کہاں دیدار کریں؟ وہ زمانہ گزر گیا، وہ آ کر امام حسن کی زیارت کر جاتے تھے، پیاس بجھ جاتی تھی۔
اور سینے پاک سے قدم مبارک تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اور سن لو حدیث، جیسی باتیں بتائیں گے لوگوں کا ذہن بنے گا۔ جس نے یہ کہا کہ عمر نے ظلم کیا ہے وہ لعنت بھیج رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عمر تو اہل بیت کا نیاز مند تھا، تم رحمتیں بھیجو گے۔ کل 10 محرم گزرا ہے نا، اہل سنت والجماعت نے اپنا کام کیا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ اہل سنت نے کیا کیا ہے؟ ایک تو 9-10 کے 2 روزے رکھے ہیں، اللہ کا سب کے قبول فرمائے۔ پھر قرآن پاک پڑھا گیا ہے، پھر صدقہ و خیرات کیا گیا ہے، درود پاک پڑھا گیا ہے، اور پھر کل شام کو یہ سارا تحفہ آل بیت خصوصاً شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تم ہمیں قرآن دے گئے تھے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تم ہمیں نماز دے گئے تھے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تم ہمیں اللہ کا ذکر دے گئے تھے، ہم اللہ کا ذکر دے رہے ہیں۔ تم رسول پاک کا درود دے گئے تھے، ہم وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا جو کچھ پڑھا ہے شہدائے کربلا، ہم اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہی کیا ہے نا آپ نے۔ اور جس نے سینہ کو بھی کی ہے، سارا دن ماتم کیا ہے، وہ کیا پیش کرے گا؟ شہدائے کربلا یہ ہم نے ماتم کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کچھ فرق سمجھو خدا کے بندو، کچھ فرق سمجھو۔ آل بیت پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، لیکن کسی بھی آل بیت کے فرد نے یہ کام نہیں کیا۔ اور میں آپ کو کیا تاریخ بتاؤں؟ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے، یہ سب بنی امیہ کی شرارت ہے۔ پھر امام حسین علی مقام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور آپ کے خاندان علی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے 10 محرم کو۔ پھر آپ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین، ان کا نام کیا ہے جی؟ کہاں سے سنا ہے؟ یہ نظامی مسجد کے علاوہ کہیں سے آپ نہیں سن سکے گے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ امام حسین نے علی اصغر کو، چھوٹا بچہ تھا، اٹھا کر کہا خدا کے لیے اس پر تو ترس کرو، پانی پلاؤ۔ ایک تیر آیا، اسے گلے میں لکھا زین العابدین ہی علی اصغر ہیں۔ امام حسین نے اپنے دو بیٹوں کا نام علی رکھا تھا فرق کرنے کے لیے۔ وہ علی اکبر جو شہید ہوئے کربلا میں، یہ علی اصغر یہ چھوٹے ہیں، یہ بچ گئے، بیمار تھے، اور ان کی نسل امام حسین کی ان کے ذریعے چلی۔ یہ علی اصغر ہیں، ان کو بھی بنی امیہ نے زہر دیا ہے۔ ان کے فرزند عالی شان امام محمد باقر۔ باقر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھاڑنے والا۔ یہ علم کو اس طرح پھاڑ کر رکھ دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھ دیتے تھے، بھائی چن لو، میں علم پھیلا رہا ہوں اپنے نبی کا۔ اس لیے امام باقر کہتے، ان کو بھی زہر دیا بنی امیہ نے۔ پھر ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق، جو ہمارے امام اعظم کے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، بڑے عالم تھے، ان کو بھی بنی امیہ نے زہر دیا ہے۔ پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کو بھی زہر دیا ہے۔ فضائل تو ہوتے رہیں گے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، عالم تھا، عادل تھا۔ وہ حج کے لیے آیا، حضرت امام موسیٰ کاظم ان کے ساتھ تھے، اور حج سے فارغ ہو کر جب روضہ پاک پر حاضری دونوں کی تو آخر خلیفہ وقت تھا اس کے ساتھ، بڑے اس کے معتقد تھے، پوری کابینہ تھی ان کے ساتھ۔ یہ آل رسول ہیں، ایک اس نے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابن عمی،
اے اللہ کے رسول، اے میرے چچا کے بیٹے، تم پر سلام ہو۔ لوگوں پر اپنا رعب جمایا کہ میں حضور کا قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن ہے تو پھر فاصلہ نا، چچا کا بیٹا۔ یہ بھی بے ادبی اور گستاخی والی بات ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا ابی، اے میرے ابا جی سلام میرا قبول فرمائیے۔ بازی لے گئے، اوپر چلے گئے، اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ہارون الرشید بڑا شرمندہ ہوا، اب وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ جب فارغ اور واپس گیا، اس نے آرڈر کیا اپنے سپاہیوں کو کہ جہاں بھی ہے موسیٰ کاظم گرفتار کرو۔ گرفتار کر لیا۔ کیا قصور کیا بھائی؟ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اپنا حوالہ پیش کیا، اپنا تعارف کرایا لوگوں کو کہ میں عام آدمی نہیں، میں آل رسول میں سے ہوں۔ جیل میں ڈال دیا۔ حاکم وقت ہے، جو چاہے کرے۔ جیل سے آپ کا جنازہ برآمد ہوا ہے۔ یعنی ظلم کی انتہا کر دی۔ اور میرا یہ جملہ یاد رکھو، ظالموں نے ظلم کی انتہا کی اور آل رسول نے صبر کی انتظار کی۔ میں خدا کی قسم کھا کر تو کہتا ہوں، کربلا میں میرا حسین ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا اور رب سے عرض کرتا، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، بچہ بچہ ان کا تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن میرے نبی نے جو پیغام دیا ہے تم بھی سن لو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مصیبت آئے، مشکل آئے، تکلیف آئے، آفت آئے، نماز پڑھو، تمہیں سکون ملے گا۔ صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر جناب ابوبکر صدیق مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ کا زمانہ خلافت ہے، علی اور مرتضیٰ ساتھ ہے جی، 3 خلیفے گزرے ہیں نا، علی اور مرتضیٰ تینوں کے ساتھ رہے، مشیر بن کر، وزیر بن کر، مخلص بن کر، محبت والے بن کر، جس طرح حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے اسی طرح رہے۔ اب نمازیں حضرت علی کن کے پیچھے پڑھتے تھے؟ اگر بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، تو نمازیں کن کے پیچھے پڑھتے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضرت امام حسن وہاں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ میرے نبی پاک کی سنت ادا کی، حضور بھی کندھے پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ سے فرمانے لگے، علی یہ تیرا بیٹا تیرے مشابہ نہیں، یہ تو رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھو نا، کتنا حسین منظر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث اگر آپ کو ہضم ہو جائے تو پھر میرا آواز جو ہے ٹھکانے لگ جائے گا، جو اب میں سنانے لگا ہوں۔ ہماری کتابوں میں، بخاری شریف میں اس سے اوپر کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ ابو بکر، ہاں، ابو بکر صدیق نہیں ہے، اس سے مراد راوی کا نام ابو بکر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، والحسن بن علی الی جنبہ، اور حضور کے پہلو میں حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بچپنا ہے نا، کیونکہ ان کی عمر 8 سال تھی جب میرے نبی پاک کا انتقال ہوا ہے، حضرت امام حسن کا، اور امام حسین 7 سال کے تھے۔ اور جب بڑے ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ حضور کا حلیہ بیان کرنے میں 2 شخصیتیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے ماموں ہند بن ابی حالہ، ان کا اسم مبارک ہے۔ وہ کمال حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک آپ کی زلفیں کیسے تھی، آپ کے رخسار کیسے تھے،
آپ کے پیارے پیارے ہونٹ کیسے تھے، یعنی ایک ایک سینہ مبارک کیسا تھا، ہاتھ مبارک کیسے تھے، یہ سب کچھ انہوں نے بیان کیا۔ یہ دونوں شہزادے ان سے حضور کا حلیہ پوچھتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے۔ حضور کے پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، وہ یقبل الناس مرتن ولا اخرى، کبھی حضور ان کو دیکھتے، کبھی صحابہ کرام کے مجمع پر نظر ڈالتے۔ مجمع کون سا تھا؟ ابو بکر اور عمر کا، عثمان و علی کا، طلحہ و زبیر کا، سعد اور سعید کا۔ سبحان اللہ، صحابہ تھے، آسمان رفعت کے ستارے تھے۔ وَيَقُولُ، میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث، کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ آج کل کے بعد سید اپنا شجرہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور حضور کو ابو طالب میں ذم کر رہے ہیں، ابو طالب کو حضور میں ذم کر رہے ہیں۔ میں ان بچوں کو کہتا ہوں، خدا کے بندو، تم صحبت اولیاء سے محروم ہو، فیض صحبت سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں ملتا۔ یہ دیکھ حدیث پاک بخاری کی ہے، تیرا شجرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سادات کا شجرہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کے منبر سے شروع ہو رہا ہے، امام حسن سے شروع ہو رہا ہے، اور زبان مصطفیٰ سے شروع ہو رہا ہے۔ تجھے کہیں اور تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سید ہے، اور سید کا بیٹا بھی، اس کا پوتا بھی، پڑپوتا بھی، قیامت تک چلو یہ سید بن گئے۔ تو کہاں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حسین ابھی تک نہیں فرمایا، حسین کو سید نہیں فرمایا، ابھی حسن کو سید فرمایا ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ، اور مجھے اللہ پاک سے امید ہے، أَن يُصْلِحَ بِي بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، دو عظیم لشکر، ان کے درمیان اختلاف ہوگا اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، ایک ہوتا ہے شر، ایک ہوتا ہے خیر۔ صلح میں کیا ہے؟ خیر ہے، شر نہیں ہے۔ تو اس میرے حسن بیٹے سے کے ذریعے مسلمانوں میں خیر پھیلے گا، خون ریزی نہیں ہوگی، تلواریں نیام میں چلی جائیں گی، ہر ایک سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ یہ میرے بیٹے کا اعزاز ہے۔ سمجھ گئے حدیث؟ اب ضروری ہے کہ دو لشکر ہوں الگ الگ، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رحمت کا پیغام لے کر امام حسن مجتبی آ جائے، کہتے تم اپنے گھر تلواروں کو نیام میں ڈالو، چلو مسجدوں میں چلو، پڑھو نمازیں، قرآن پڑھو، رب کو سجدے کرو، خون ریزی نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہو کر رہے گا۔ پھر ہوا؟ کس نے کرایا؟ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے کرایا، حسن نے کرایا۔ یہ دو لشکر کون سے تھے؟ ایک عراقی، ایک شامی، وہ امیر معاویہ کے، یہ علی المرتضیٰ کا لشکر جو اس وقت امام حسن کے ساتھ تھا۔ 40,000 کا لشکر ہے، 40,000 تلواریں بے نیام ہیں، نیزے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن امام حسن نے فرمایا نہیں، اے معاویہ، تجھے حکومت کا شوق ہے، میں یہ سب کچھ تجھے دیتا ہوں۔ بس مسئلہ مجھے آج سمجھ آیا، اب کیوں حسن کا نام لیا جائے؟ انہیں تو امیر معاویہ سے صلح کر لی، ہم اس کا کیوں نام لیں؟ اور خاتون جنت کیا فرما رہی ہیں؟ بے حیاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس طرح میرا بیٹا حسین ہے اسی طرح میرا بیٹا حسن ہے۔ کس منہ سے علی المرتضیٰ کے سامنے جاؤ گے؟
اپنی دونوں آنکھوں کو روشن کرو اور کہو حسن نے جو فیصلہ کیا ہے نبی کی منشا کے مطابق، اللہ کی تقدیر کے مطابق بہت خوبصورت کیا ہے، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ اگرچہ آپ کا لشکر پھر آپ کے بھی مخالف ہو گیا، وہ تاریخ کی باتیں ہیں، میں ان کو نہیں دہراتا، نہ میرا ان پر اعتماد اور یقین ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیا، نبی پاک نے فرمایا تھا ان دو گروہوں کے بارے میں، کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے دو گروہ، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان۔ اب ہم نہیں فتویٰ لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس موڑ پر آج ایک بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، سیاست معاویہ۔ میں طبعاً ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جو 1400 سال میں مسئلہ نہیں اٹھا آج کیوں اٹھائیں؟ کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نہ مرد آباد کہتا ہوں نہ زندہ آباد کہتا ہوں، لیکن اس موڑ پر میں کہوں گا معاویہ حسن تیرے حق میں ہے، آج تیری سیاست آج زندہ آباد ہے، تو جیت گیا۔ امام حسن دستبردار ہو گئے، اور یہ اہل بیت کا شیوا رہا ہے، ایثار کرنا ایثار کرنا ایثار کرنا۔ اب حدیثیں تو میرے پاس بہت ہیں، کون کون سی آپ کو سناؤں، لیکن وقت بھی جو ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اجازت نہیں دے رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن خاتون جنت دونوں شہزادوں کو لے کر حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ ان کو کوئی تحفہ عطا فرمائیں۔ نور الابصار ایک، کشف المعجوب داتا صاحب کی دو مختصر حوالے جو آپ کی دسترس میں ہیں، جن تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے ان کو تحفے عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اما الحسن فقط نحلتہ حلمی، یہ جو میرا حسن بیٹا ہے اس کو تو میں اپنا حلم عطا کرتا ہوں، یہ چیزیں دینے والی ہیں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَقَدْ نَحَلْتُ جُودِي، میرے جود و کرم کے ڈنکے باج رہے ہیں، وہ میں امام حسین کو دیتا ہوں۔ امام حسن پر حضور کا حلم اور امام حسین پر حضور کی سخاوت ختم ہے۔ جب امام حسن کا انتقال ہوا اور زید کے ذریعے ہوا، اس وقت مدینہ پاک کا گورنر مروان تھا، اور جنازہ جا رہا ہے، ساتھ مروان جا رہا ہے، اور امام حسین بھی جا رہے ہیں، یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ اور امام حسین نے دیکھا کہ مروان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا آل بیت کی، اور خصوصاً امام حسن پاک کی مخالفت کرتا رہا، آج آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا مروان کل تک تو ظلم کرتا، آج آنسو بہا رہا ہے۔ تو مروان کیا کہنے لگا؟ پہاڑ کی طرح اشارہ کر کے کہنے لگا خدا کی قسم اتنا حلم والا پہاڑ بھی نہیں جتنا امام حسن حلم والا تھا۔ سبحان اللہ۔ برداشت۔ ایک دن آپ اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما تھے، ایک اجنبی بدو آ گیا، اس نے آپ کو دیکھا تو گالی دے دی۔ بد زبان ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے، اونٹ چرانے بکریاں چرانے والے، کیا پتہ ہے بات کرنی ہے کس انداز سے کرنی ہے، کون مخاطب ہے، ان کے پاس تو ادب والے الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ امام حسن نے گالی کوئی نہیں برداشت کر سکتا، گریبان فوراً پکڑتے ہیں، فوراً غصہ، فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن امام حسن نے فرمایا تو دیہات سے آیا ہے، تو شہر میں آیا ہے، کوئی ہماری خدمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہ تو فلانا، تیرا باپ فلانا، تیری ماں فلانی۔ امام حسن پھر آگے بڑھے، فرمایا بھوکا ہے تو آؤ بیٹھ، میں کھانا کھلاتا ہوں، پیاس ہے تو میں تجھے پانی پلاتا ہوں، کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں اشہد انک ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول اللہ کا فرزند ہے۔ یہ صبر، یہ حلم، یہ برداشت کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس کے جواب میں میری مدد فرمانا چاہتے ہیں، یہ حلم ہے۔ تو مختصر امام
حسین کے پاس ایک مسافر آ گیا، غریب آدمی، کہ لجے میں غریب ہوں، نادار ہوں، بچے بھوکے ہیں، بڑے فاقے کیے ہیں، اب میں مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ہماری کچھ مدد فرمائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو نے سوال کیا، تیرا بہت بڑا تیرا حق ہے مجھ پر، بہت بڑا حق ہے، لیکن گھر میں کوئی شے نہیں، ہمارا رزق راستے میں ہے، اب بھی پہنچنے والا ہے، تو میں تیری کچھ خدمت کر سکوں گا؟ سنو، ہم کچھ نہ کیے بغیر چاہتے کہ لوگ کہیں جی ماشاءاللہ یہ بڑے سخی ہیں، دینا کچھ نہ پڑے، سخی ہیں جی۔ امام حسین پاک نے ان کو بٹھا لیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ باقاعدہ نذرانہ بھیجا کرتے تھے، ازواج مطہرات کا الگ، ان شہزادوں کا اہل بیت کا الگ، تو وہی نذرانہ آ رہا تھا۔ وہ پہنچ گیا قاصد، اس نے 5 تھیلیاں پیش کی، ایک تھیلی میں 1000 دینار سونے کے دینار 1000 ایک تھیلی میں۔ اب وہ سائل تھا، اس کو 1 دینار آپ اٹھا کر دے دیتے، اتنا سونا مل جاتا، اس کے لیے کافی تھا، لیکن پھر یہ تیرے اور حسین دوسرے آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا، یہ تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے تجھے بٹھایا، مجھے افسوس ہے کہ تیرے سوال کے مطابق میرے پاس میرا نذرانہ نہیں پہنچا۔ خادم کو فرمایا 5 تھیلیاں اٹھا کر اس کو دے دو۔ یہ کچھ بھی نہیں میں نے بیان کیا، اللہ کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک پوری فضا آل بیت کے فضائل سے بھرپور ہے، بیان نہیں ہو سکتا، شمار نہیں ہو سکتا۔ بس دل میں محبت رکھو، آل بیت کی دل میں محبت رکھو اور ان کا ادب کرو، اور تیسری بات ان کی خدمت کرو، سادات کی، اہل بیت کی خدمت اپنا وظیفہ بناؤ، ان کو ادب کر کے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جناب میں عزت پاؤ، اور ان سے محبت کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔